بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، چند روز کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. کون مسلمان ایسا ہے جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے اور بس. اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادتوں میں سے ہیں. لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنات کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کام یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. یہاں بعض لوگوں کو، خاص طور پر جدت پسند لوگوں کے دلوں میں شبہ ہوتا ہے، اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی ہے. انسان کے ذمے جو عبادت دی گئی وہ بالکل مختلف قسم کی ہے. اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں ہے. وہ چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت نہ کرنے کی، چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم کر دیا. نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کے اندر نفسانی خواہشات کا تقاضا ہوتا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں گناہوں کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا. گناہ کی خواہش، گناہ پر اقدام تو دور کی بات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں. جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی انہیں حاصل نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھی، نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی، تو بتائیں اس کے گناہ نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو ان گناہوں کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں ہوتا ہے وہ فوراً صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے نگاہ کو نیچی کر لیتا ہے.
بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر فرشتے صبح سے لے کے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر، ضرورتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کے دل میں داعیہ اور تقاضا ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، گناہ کے محرکات تقاضے سامنے آتے ہیں، لیکن انسان صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایسی عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ قرآن کریم کہتا ہے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال ہوا۔ عام طور پر اس سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت کے استحضار سے اس گناہ کے خیال پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آتا، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہوتی، گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا، تو پھر 1000 مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دے، پھر تو کمال کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی گناہ کا موجود ہے، حالات بھی سازگار ہیں، دل میں بھی خیال آ رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہی عبادت جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کا مقصد تخلیق، جب انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کے شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ کرے، اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت ہی نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، اس کا معاوضہ یہ مقرر فرما دیا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں بک چکی ہیں تو یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، بلکہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے کسی بھی کام میں نہ لگایا جائے۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ نے ہماری جان اور مال کو خرید بھی لیا، اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت دے دی، پھر بھی وہ جان و مال ہمیں واپس لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھو۔ ہمیں اس بات کی اجازت بھی دے دی کہ لوگوں کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، فلاں چیزوں سے پرہیز کر لیا کرو، باقی جس طرح چاہو کرو۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت اور عظیم عنایت ہے۔ لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی جانتے تھے کہ جب انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگ جائے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کی چادر پڑ جائے گی، غفلت کے پردے پڑ جائیں گے، دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا،
تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے، ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو ہم تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، دنیا کے کاروبار میں، دھندوں میں، کھانے پینے میں، کمانے میں، ہنسنے میں، بولنے میں لگا دیے۔ اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اصل مقصد یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشوا لو، دلوں کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، دلوں میں جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح لفظ رمضان ہے میم کے زبر کے ساتھ۔ رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہیں جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ اس مہینے کا انعام کیوں رکھا گیا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں سب سے پہلے جب اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی، جلا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں۔ اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا دیں، غفلت کے پردوں کو دل سے ہٹا لیں تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کریم کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوا لیں، غفلت کے پردے دل سے ہٹائیں، دل میں تقوی پیدا کریں۔ جیسی کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں انسان اپنی صفائی کرے، اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دے۔ تو لہٰذا صرف روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ وہ یہ کہ رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا ایک جذبہ، یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
چنانچہ بعض جگہوں پر اسی استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنا نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے سوچیں کہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مکمل عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑ دے۔ کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہے، ان کو کم کر دے۔ جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے، ان کو مؤخر کر دے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ تو بزرگوں اور دوستو، بزرگان دین کے نزدیک رمضان کے استقبال کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر ایک کام کر لیں تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح، اس کے انوار و برکات ہمیں حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان میں کما حقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔